الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ حضرات، بھائی اور عزیز دوستوں، منتشر مت بیٹھا کرو۔ منتشر، ہاں آواز آ رہی، دھیمی آواز رہے، ادھر ادھر پھیل کے مت بیٹھو، ایک جگہ بیٹھو، قریب قریب اچھا ہے۔ دیکھو، ہر شخص اپنے گھر کا مالک ہے، چاہے گھر کرایہ کا ہو، معاوضاتی ہو، کوئی ہو۔ اور گھر میں ہر شخص، میاں بیوی اور بچے رہتے ہیں۔ پھر کسی گھر میں دادا دادی نانا نانی بھی رہتے ہیں، کسی میں اپنی نسل اولاد نواسے پوترے یہ بھی رہتے ہیں، لیکن اصل گھر میاں بیوی سے بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہوئے تو سب سے پہلے آپ نبی ہو کر کے جب غار ہرا سے اپنے گھر کی طرف آئے، مدینہ مکہ مکرمہ، تو اس وقت خانہ کعبہ تھا، وہاں نبی بن کر آئے، قرآن کریم لے کر آئے، تو خانہ کعبہ سے بہتر کیا جگہ تھی؟ آپ وہاں نہیں گئے۔ اور اس کے علاوہ مکے کے اندر مارکیٹ، بڑے بڑے بازار تھے، لوگ وہاں بہت جمع رہتے تھے، وہاں بھی نہیں گئے، یہ خوشخبری سنانے کے لیے۔ کسی بڑے آدمی کے گھر کو بھی نہیں گئے، جو وہاں اس زمانے میں بڑے بڑے سردار رہتے تھے مکے میں، سرداروں کے گھر کو بھی نہیں گئے۔ عام طور سے لوگ کوئی چیز انسان کو حاصل ہو جائے تو مالداروں کے گھر جاتے ہیں، آپ مالداروں کے، سرداروں کے یا لیڈروں کے گھر نہیں گئے، بلکہ آپ سیدھا اپنی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر آئے۔ تو آپ کے پاس کتنی اہمیت تھی گھر کی، حالانکہ خانہ کعبہ موجود تھا، وہاں جاتے آپ، وہاں جا کے اعلان کرتے، بتاتے کہ بھئی میں نبی بن گیا ہوں، غار ہرا میں 10 سال رہنے کے بعد اللہ نے نبوت دے دی، اسی طریقے سے قرآن کریم دیا، آپ یہ کہہ سکتے تھے، لیکن کہیں نہیں گئے، آپ گھر کی طرف ہے۔ تو اہمیت اصل میں گھر کی ہے، اپنے گھر کی اپن خود سدھارنا۔ دین جو چلتا ہے وہ خانہ کعبہ سے دین نہیں چلتا۔ حج کو جا کر آئیں گے تو دین آیا، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسجدوں سے دین نہیں چلتا، لوگ نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں، بازاروں سے بھی دین نہیں چلتا۔ دین اصل میں گھروں سے چلتا ہے، گھر اگر مضبوط ہو تو دین چلتا ہے۔ ہر گھر اپنی جگہ پر اگر دیندار بن گیا، ہو گیا، اسلام پورے دنیا میں قائم ہو گیا۔ اب ساری دنیا میں ہم اسلام ایمان بول رہے، دین بول رہے ساری دنیا میں۔ تو یہ دین جو ہے گھر سے چلتا ہے، گھر سے۔ گھر اگر مضبوط ہو تو دین مضبوط رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکے میں رہتی تھی، اور آپ کا مکان تھا بھائی، اپنا مکان چھوڑ دی تھی انہوں نے، سرکار کے مکان میں جو خاندانی مکان تھا حضرت عبد المطلب کا، اس مکان میں آ کے رہ گئے تھے، تو مکان آپ کا الگ سے تھا۔ تو گھر پر آ کر کے آپ نے کیا کیا؟ ایک ایسا عمل کیا آج ہمارے گھروں سے غائب ہے۔ آپ گھر کے اوپر تشریف لائے، اندر خدیجۃ الکبریٰ تھی،
تو آپ نے فوراً سلام کیا ان کو، السلام علیکم۔ اس کا جواب دیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے، اور پھر فرمایا کہ آئیے، اندر آئیے۔ گھر میں سلام کر کے داخل ہونا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو کیا، یہ بنیاد ہے۔ داخل ہونے سے پہلے سلام کرے اپنے اہلیہ کو، یا گھر میں والدہ ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، کوئی بھی ہو، سلام کر کے گھر میں داخل ہونا یہ ایک بہت بڑی سنت ہے، اور دین یہیں سے چلتا ہے، اسی سے۔ اور جب انسان سلام کرتا ہے تو گھروں کی نحوستیں دور ہو جاتی ہیں۔ گھروں میں نحوستیں، لڑائی جھگڑے، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے پھیلے ہوئے ہیں۔ بہو ساس میں جھگڑے، ساس سسرے میں جھگڑے، بھائی بھائی میں اتفاق نہیں، اسی طریقے سے ننند بھاؤج میں جھگڑے چلتے، دیورانی جٹھانیوں میں جھگڑے، گھر برباد ہیں۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ سلام کر کے داخل ہو جاؤ، گھروں میں نحوست دور ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کئی مرتبہ اس کا تجربہ کیا گیا، لوگوں نے اس پہ عمل کیا تو میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو گئے، کہیں ماں اور بیٹے کے جھگڑے، کہیں بھائی بھائی کے جھگڑے، یہ ختم ہو گئے۔ اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہونا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ کر، یہ بہت بڑی سنت ہے، اس پر عمل نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ بہت دیندار رہتے ہیں، باہر بہت ان کی شہرت رہتی، بڑے دیندار آدمی ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، فلاں ہیں، گھر میں جب داخل ہوتے تو بیوی کو 2 گالیاں دے کے داخل ہوتے، ایسا کری نہیں، ویسا کری نہیں، یہ کری نہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گھر میں جا کے برتنوں کو لاس مار دیتے، اس کو لاس مار دیتے، سارے گالیاں عورت کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کو گالیاں نہیں دی، کبھی بھی، مکے میں بھی مدینے میں بھی کبھی نہیں گالیاں کیا۔ جب اس طریقے سے انسان داخل ہو جائے گا تو گھروں میں سب سے پہلے نحوست دور ہو جائے گی۔ یہ چھوٹا سا لفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن عرش الہی سے برکتیں نازل ہوتی جس گھر میں۔ اصل میں ہمارے گھر ہی دیندار نہیں ہے، اب باہر کیا دین پھیلے گا؟ گھر میں دینداری ہو، اور اس کی ابتدا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرے، بھائی بھائی کو سلام کرے، ماں بیٹے کو سلام کرے، بیوی کو گھر میں سلام کرے اگر وہ گھر میں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اگرچہ کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب آپ آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی تھی، اور مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ تو مکے میں خدیجۃ الکبریٰ اور ان کے 4 لڑکیاں رہتے تھے گھر میں، لیکن آپ سب کو سلام کر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ اور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو جہاں آج گنبد خضرا ہے، یہی آپ کا حجرہ تھا، یہی مکان ہے۔ یہ اس زمانے میں 15 ہاتھ لمبا، 15 ہاتھ چوڑا، اتنا مکان تھا آپ کا۔ اور دروازے پر کوئی چوکھٹ نہیں تھی، دروازے پر کمبل بندھی ہوئی رہتی تھی، دروازے پٹ نہیں تھے، اس کو کمبل رہتی تھی۔ اور اسی مکان کے اندر آپ ایک حصہ نماز کے لیے رکھتے تھے، ایک حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور ایک چھوٹا سا حصہ رکھتے تھے
کہ کوئی باہر سے آئے تو اندر بیٹھ جائے اجازت لے کر کے، اجازت لے کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اسی میں یہ 15 ہاتھ چوڑا 15 ہاتھ لمبا مکان میں یہ 3 حصے رہتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، اصل میں گھر کی یہ نوعیت اپنے گھروں میں ہونا تو گھر میں دین آتا۔ سب سے پہلے گھر والی کو، عورت کو سلام کر کے داخل ہونا۔ جب مدینے میں آپ باہر سے تشریف لاتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر رہتی تھی، تو آپ باہر سے سلام کرتے تھے، تو اندر سے حضرت عائشہ فرماتی کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اندر تشریف لائیے، پھر آپ اندر داخل ہوتے تھے۔ اور جانے کے بعد کیا کرتے تھے؟ ہمارے پاس آدمی گھر میں گیا تو جاتے 2 گالیاں عورت کو، 2 گالیاں بیٹے کو، 2 گالیاں بہو کو دے کے داخل ہوتا۔ بڑے بڑے شریف لوگوں کا یہ حال ہے، بڑے دیندار لوگوں کا حال یہی ہے، حاجیوں کا حال یہی ہے۔ گھر میں داخل ہوتی 2-4 گالیاں عورت کو، 2-4 گالیاں بیٹے کو، بہو کو دیے بغیر داخل نہیں۔ تو آپ اس طریقے سے سلام کر کے اندر داخل ہوتے تھے، اور اندر جا کے کیا پوچھتے تھے آپ؟ سب سے پہلے یہ پوچھتے کہ آپ کو ہمارے سے کوئی تکلیف ہے کیا، یہ پوچھتے تھے۔ آج کوئی آدمی اپنے گھروں میں گھر والوں سے پوچھتا کہ یہ آپ کو ہمارے سے کوئی تکلیف ہے؟ تو حالانکہ گھر میں کچھ بھی نہیں رہتا تھا، تو تمام ازواج مطہرات کہتے ہیں ہم کو کوئی تکلیف نہیں۔ پھر آپ دوسرا سوال کرتے کہ آپ لوگوں کو، آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ تو تمام ازواج مطہرات جب بھی جس کے بھی گھر میں داخل ہوتے تھے، ہر اہلیہ یہ فرماتی کہ ہم کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ گھر میں 2-4 کھجور پڑے ہوئے رہتے تھے، اس سے زیادہ کچھ گھر میں نہیں تھا، کوئی دولت جائیداد، اندر سونا ہیرا جواہرات۔ یہ سنت نبی ہمارے پاس کہاں ہے کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے، آپ کو ہم سے کیا تکلیف ہے کیا؟ تو وہ جواب دیتی تھی کہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں، ہم کو کوئی چیز نہیں چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے دین، اصل دینداری اس کو بولتے۔ اور اس کے بعد یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ دوسرے جو آپ کے 11 ازواج مطہرات تھے، ان کے بھی کمرے لائن سے تھے، لائن سے۔ عصر کی نماز کے بعد ہر اہلیہ کے گھر میں جاتے اور اسی طریقے سے سلام کرتے، جواب آتا، اس کے بعد آپ پوچھتے کہ آپ کو ہمارے سے کوئی تکلیف ہے، یا پھر وہ پوچھتے کہ آپ کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، تو ہر اہلیہ یہ جواب دیتی کہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں آپ سے، اور ہم کو کوئی چیز نہیں چاہیے۔ حالانکہ گھر میں کھجور بھی نہیں رہتے تھے، کپڑے بھی ایسے جو بس پہن لیے، وہ اس سے زیادہ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی عورت شکایت نہیں کرتی تھی کہ ہم کو یہ چاہیے، وہ چاہیے، فلاں چاہیے۔ اس طریقے سے میاں بیوی کا ماحول اسلام میں تھا، اور اسی پر عمل ہوتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، آج اور اس کے ذریعے سے گھر بنتے تھے، ہر گھر دیندار بنتا تھا، ہر گھر کا یہ حال تھا۔ تمام صحابہ کے گھروں کا بھی یہی ماحول تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں جب داخل ہوتے تو سلام کر کے داخل ہوتے۔ امیر المومنین بنے حضرت عمر، ساری دنیا کے شہنشاہ ہوئے، شہنشاہوں کے شہنشاہ تھے، 80 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے تھے، اور لاکھوں کا لشکر چلتا تھا۔ لیکن گھر میں اس حالت میں داخل ہوتے تھے کہ کپڑے کبھی پھٹے ہوئے ہیں، کبھی نہیں ہے، کبھی گھر میں اپنی اہلیہ کو سلام بغیر کیے داخل نہیں ہوئی، اور نہ کبھی کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کی حضرت عمر، حالانکہ ان کا رعب دبدبہ بہت سا، لیکن گھر کے معاملے میں اسی طریقے سے وہ نرمی سے پیش آتے تھے ایسی۔ تو اس کی وجہ سے گھروں میں محبت آپس میں اور
آپس میں تعلق، آپس کے اندر ایک دوسرے کے اندر انسیت رہتی تھی۔ آج اپنے گھروں میں جو ہے ساری ایک دوسرے سے جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو گالی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ یا تو دین جو ہے مسجدوں سے، خانہ کعبہ سے نہیں بنتا، مدرسوں سے نہیں بنتا، تعلیم ہوتی۔ گھر جو بنتا ہے اصل میں وہ دین جو بنتا ہے گھروں سے، گھر بن جائے دین بن جاتا۔ گھر اگر نہیں بنا تو پھر کہاں مسجدوں میں جاؤ، خانہ کعبہ میں جاؤ، کہاں بھی پھر کیا ہو، دین آتا ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہمارے گھروں میں ہونا ضروری ہے، اور اسی کے ذریعے سے آپس میں محبت۔ آپ اپنے پاس ہر گھر میں، ہر بھائی میں جھگڑے، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے اس قدر عام ہے کہ حد سے زیادہ۔ پھر نحوست اتنی پھیل جاتی ہے کہ لڑکوں کی شادیاں جلدی نہیں ہوتی، پھر معیشت کے راز سے تنگ، کوئی کماتا تو کوئی نہیں کماتا۔ یہ سب زبان کی بدتمیزی سے ہوتا، گالی گلوچ سے۔ زبان کی گالی گلوچ ایسی ہے کہ سارے گھر کو برباد کر دیتی۔ تو عام طور سے اپنے گھروں میں بدتمیزی، زبان کی گالی گلوچ، ایک دوسرے سے لڑ جھگڑے، کوئی کسی کو سلام کرنے تیار نہیں، کوئی کسی سے محبت سے بات کرنے تیار نہیں رہتا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے اپنے گھروں کو خود غلط ماحول میں ڈال دیا۔ اس وجہ سے گھروں کے بارے میں، دین کے بارے میں یہ بات واضح لکھی گئی ہے کہ گھر اپنا اگر دیندار بنے تو اسلام قائم ہو جائے۔ مسجد میں بہت دین نماز پڑھ رہے لوگ جا رہے آ رہے، یا اسی طریقے سے حج کو بھی جا رہے آ رہے، لیکن کئی حاجی ایسے ہیں جن کو سلام کرنا معلوم نہیں۔ ایک دوسرے سے، ایک حاجی دوسرے حاجی سے لڑائی کرتا، ایک نمازی دوسرے نمازی سے لڑائی کرتا، ایک نمازی دوسرے نمازی کی چغلخوری غیبت کرتا۔ گھر میں بگاڑ ہونے کی وجہ سے۔ گھروں میں اگر کبھی بگاڑ نہ ہو اور کوئی کسی کی چغلخوری نہ کرے، کوئی ہر ایک کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرے، تو یہی ماحول انسان دنیا میں باہر کرتا ہے۔ سو دین دنیا میں جو چلتا ہے مسجدوں سے، خانہ کعبہ سے، مدرسوں سے نہیں، گھروں سے چلتا ہے۔ گھر درست ہونا، اپنا اپنا گھر بنانا، تو اس میں برکتیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ حد سے زیادہ۔ ایک صاحب ہمارے پاس آتے جاتے تھے، ان کے گھر میں سارے لڑائی جھگڑے، کوئی بھائی کماتا نہیں تھا، ماں میں باپ میں جھگڑے۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی تم یہ عمل کرو روزانہ، اور گھر کے اندر بیٹھ کر کے ذکر کیا کرو اللہ کا۔ تو انہوں نے 1 مہینہ 2 مہینے عمل کیا، تو بعد میں یہ عالم ہو گیا کہ جو ماں باپ مار پیٹ کرتے تھے، باپ روز ماں کو مارنے، روز مار پیٹ چلتی تھی۔ بعد میں دونوں میں اتنی محبت ہو گئی کہ دونوں مل کے بازار جانا، سامان خرید کے لانا، دونوں مل کے پکانا۔ اور اس کے بعد جو بچے ان کے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، لڑائی ختم ہو گئی، اور پھر سارے بچے کمانے کو جانا شروع کر دیا۔ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ان کی۔ یہ عمل میں نے ان کو بتایا کہ تم یہ کرنا روزانہ، جب بھی داخل ہو سلام کرنا، اور جب بھی باہر ہو تو اللہ حافظ بول کے آ رہنا، اور گھروں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ سلام کلام رکھنا۔ بس یہ عمل شروع کیا تو پورا گھر، بعد میں وہ بولنے لگے ہمارا گھر اب جنت بن گیا۔ تو گھر جو ہے دولت سے، پیسوں سے، یا فرنیچر سے، یا گھروں کے اندر کپڑوں سے، زیورات سے گھر نہیں بنتا۔ لاکھوں گھر پڑے ہوئے ہیں جن میں لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں، لیکن کوئی کسی کی صورت نہیں دیکھتا۔ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا عام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی عام ہے۔ گھر کیا ہے؟ دولت ہے، زیورات ہیں، فرنیچر ہے، سب ہے، لیکن آپس میں محبت ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کو کوئی سلام کرنے تیار نہیں ہے۔ سو گھر سارے آسائش، آراس اور ساری چیزیں ہوتے ہوئے گھر جہنم بن جاتا، بنا ہوا ہے اپنا گھر۔ اور اس ماحول میں جو بچے تربیت پاتے ہیں، اگر باپ شوہر نے بیوی کو گالیاں دیا، بیوی نے شوہر کو برا بھلا کہہ دی، یہ گالی کا اثر بچوں پہ پڑتا، بچے بھی سنتے۔ شوہر آ کے بیوی کو مارنا شروع کر دیا،
یہ بچے بھی دیکھتے، ان کے اوپر بڑا بہت اثر خراب پڑتا بچوں پہ کہ یہ کیا بولے، باپ ماں کو مار رہا، ماں گالیاں دے رہی. تو اس کی وجہ سے ہمارے کئی گھر برباد ہیں. دین گھروں میں جب تک نہیں آئے گا، مسجدیں کی میناریں اور خانہ کعبہ کے فوٹو کوئی کام نہیں دیتے، اور اس کے علاوہ برکت بھی نہیں ہوتی گھروں کے اندر. دولت بہت پڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دشمنی، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات، ایک دوسرے کے ساتھ برائی چل رہی. تو دینداری رہی نہیں اصل میں. اور اس ماحول میں جو بچے پلتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کا دل دماغ کیسا ہوتا ہوگا جب وہ دیکھتے ہیں کہ اپنا باپ آ رہا اور ماں کو مار رہا. کئی جگہ دیکھا میں نے، بہت مار رہا، بچے تڑپ رہے، مار رہے. یہ دینداری نہیں، یہ تو کفر اور گناہ عظیم دنیا کے اندر اپنے گھروں میں چل رہا. پھر باہر نکلے تو سلام کلام، مسجدوں میں جانا، نماز پڑھنا، داڑھی، لمبے کرسے، باہر. کئی لوگوں کو دیکھا بہت دیندار لیکن بیوی کو مار رہے. یہاں میں ناندیڑ میں دیکھا کئی لوگوں کو بہت دیندار، جماعتوں میں جا رہے، داڑھی رکھ رہے، نمازیں پڑھ رہے، دعائیں کر رہے، اور گھر میں جا کے روز بیوی کو مار رہے، گالیاں دے رہے. اس سے ساری گھروں کی برکتیں ختم ہو جاتی اور نسل میں بگاڑ آتا. لڑکوں کا جو دماغ بچوں کا جو خراب ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. اب ہم ڈھونڈتے پھرتے ہمارا بچہ بگڑ گیا، ماں باپ کی وجہ سے بگڑا، گھروں کے ماحول کی وجہ سے بگڑا. گھر کی تربیت جو ہے یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جو ہے اصول متعین کیے تھے. آپ نے اصول متعین کیے گھروں کی تربیت کے لیے. سب سے پہلے یہ آپ نے فرمایا کہ ہر ماں کو ضروری ہے کہ فجر کی اذان کے بعد اپنے بچے کو فجر کی نماز میں بھیجنا، جو چلتا پھرتا بچہ ہے. دوسرا اصول تھا کہ نماز پڑھ کے آئے تو بچے کو قرآن ہاتھ میں دینا. یہ سرکار نے مدینے میں متعین کیا تھا. تیسرا اصول تھا کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس کو باہر میدان میں بھیجنا تاکہ وہ گھوڑے سواری، نشانہ بازی اور ورزش، تیرنا یہ سیکھے. آج ہمارے نوجوانوں کو نہ نشانہ بازی آتی، نہ تیرنا آتا، کچھ بھی نہیں آتا، خالی انگلیوں کا کھیل آ رہا. یہ تین اصول آپ نے متعین کیے. پہلے فجر کی نماز میں بھیجنا ہر بچہ. اسی طریقے سے دوسرا اس نماز سے آئے تو قرآن اس کے ہاتھ میں دینا. تیسرا کھیل کود کے لیے بھیجنا، ورزش کے لیے. اس کے بعد ماؤں کو حکم تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ناشتہ دے، جب تک ناشتہ نہیں دینا. تو مدینے کی ساری عورتیں اس پہ عمل کرتی تھیں. 10 سال کے اندر جو بچے مدینے میں پیدا ہوئے اور جو مکے سے آئے ہوئے تھے، 1 لاکھ نوجوان تھے. وہ 1 لاکھ. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیکھا کہ 1.5 لاکھ صحابہ کھڑے ہیں، اس میں 1 لاکھ نوجوان تھے، باقی بچے اور عورتیں. تو آپ کی آنکھ سے آنسو نکل گئے. یہی 1 لاکھ نوجوان ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کی قیادت میں پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا، سلطنت روم کو تباہ کر کے رکھ دیا. یہی نوجوان تھے. ایران کو برباد کر کے رکھ دیا، ایران پہ قبضہ کر لیا، دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں پہ قبضہ کر لیا. یہی نوجوان تھے. کوئی دارالعلوم، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی تربیت، کچھ بھی نہیں تھی. لیکن یہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نسلوں میں طاقت دیتے ہیں غائبانہ طور پہ، اور نسلوں میں خوبی پیدا کرتے ہیں. فجر کی نماز، قرآن کی تلاوت اور نشانہ بازی کرنا، بھاگ دوڑ کرنا. صبح میں 10 بجے تک سو رہے ہمارے نوجوان، اور مائیں بہنیں بھی. گھر برباد ہو گئے. دین کا مطلب یہ سمجھو کہ گھر بناؤ اپنا پہلے. اگر گھر نہیں بنائے تو جہنم ہے. پھر گھر زندگی جہنم ہے، چاہے دولت آئے یا نہ آئے. دولت سے انسان سرفراز نہیں ہوتا، اور معیشت سے انسان نہیں بنتا. گھر میں لاکھوں کا فرنیچر رکھو، کچھ نہیں ہوتا. زندگی بھر بیماریاں لگ جاتی،
लाखों रुपए पड़े हुए हैं, बीपी शुगर की वजह से खा नहीं सकता आदमी। ये अल्लाह का अजाब है, ये अजाब है। अजाब को अजाब नहीं समझे हुए हैं कि भाई लाखों रुपए पड़े हुए हैं, हम बीमारी की वजह से खा नहीं सक रहे। तो जो इंसान खाया पिया वो उसका, बाकी वो सब दूसरों के हाथ चला जाता। इस वजह से शरीयत का ये हुक्म है कि पहले अपने घरों को बनाओ, घर में जाते ही सलाम करो, एक दूसरे को सलाम का हुक्म दो, एक दूसरे से बातचीत सलीका सिखाओ, और बीवी के साथ हुस्न सलूक, माँ के साथ हुस्न सलूक, बहनों के साथ मोहब्बत का बर्ताव, ये 2-3 चीज़ें अगर हम अपने घरों में करेंगे, ये शरीयत का हुक्म है, तो हमारे घर जन्नत बन जाएंगे। दौलत हो या ना हो, रुपया हो या ना हो, घरों को देख लो अच्छी हो। ये तो आम शिकायत है औरतों की, मर्द औरतों पे जुल्म कर रहे हैं, आम शिकायत है, आम शिकायत है। औरतों पे जुल्म करे तो घर बर्बाद हो जाता, कभी भी तरक्की नहीं करता। घरों में जो बरकत होती घर की अहिलिया की वजह से, उसकी नेकी की वजह से, वो कुछ बोलती नहीं, वो उसके खामोश रहने से घर में बरकतें आती रहती। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, अपनी अहिलिया से अगर हुस्न सलूक करेंगे, माँ से, बहनों से, तो नस्ल ऐसी पैदा होगी जैसे 90,000 नौजवान थे वो जो पैदा हुए मदीने में। 90,000 नौजवान पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया 10 साल के अंदर अंदर। 12 साल लगे, पूरी दुनिया में दीन फैलाया, सारी दुनिया में को फतह कर लिया, सारी दुनिया के दुश्मनों को गारत कर दिया। 90,000 नौजवान साहब ये मदीने में पैदा हुए थे। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, अपने घरों को बनाओ। मस्जिदों में मीनार बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा, घर के अंदर मीनार बने, दीन का मीनार घर के अंदर बने, और एक अपने अहिलिया से, माँओं से, रिश्तेदारों से सलूक अच्छा हो। ये इस्लाम की असल तरबियत है। बाकी जो है ये सब बाकी दिखावे की बातें हैं। बाहर लोग बड़े शरीफ शराफत दिखाते रहते हैं, लेकिन बाहर शराफत से कुछ भी नहीं दिखता। बाहर तो ऐसी शराफत कि बस लंबे कुर्से, सारी चीज़ें, दीन की मेहनत करो, कुरान पढ़ो, दीन का चलो, ये करो वो करो, और घर के अंदर जहन्नम। इसीलिए ये दीन की असल कैफियत है जो मैं आपको बता। अल्लाह ताला मुझे आपका अमल करने की तौफीक अता फरमाए।